استنبول میں ہم اپنے آرڈر کا اس طرح ویٹ کرتے ہیں چائے پی کر۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں ترکی کے شہر استنبول کی سیر پر، جسے شاید آپ قسطنطنیہ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ استنبول کی ٹیکسیز کیسی ہیں، استنبول میں کہاں ٹھہریں، استنبول میں ہمارے حساب سے کیا آپ ضرور کھائیں، اور ہم استنبول میں کہاں کہاں گھومیں، اور اوور آل استنبول کو ہم نے کیسا پایا۔ تو کیا آپ تیار ہیں؟ تو پھر چلیے۔ استنبول ایئرپورٹ پر لگیج ٹرالی فری فنڈ میں نہیں مل رہی، اس کے لیے پیسے ڈالنے پڑتے ہیں اس مشین میں۔ ایگزیکٹ اماؤنٹ ڈالنی ہوتی ہے تو کھلا کرا کے رکھے گا، ورنہ وہاں ایک بینک ٹائپ بھی کچھ ونڈو بنی ہوئی تھی جہاں جا کر آپ کھلا کروا سکتے ہیں۔ تو بات کرتے ہیں کہ استنبول کی ٹیکسیز کیسی ہیں۔ ٹرپ ایڈوائزر پر استنبول کی ٹیکسیز کے متعلق اتنی زیادہ ہارر سٹوریز پڑی ہوئی تھیں کہ ہم نے پہنچتے کے ساتھ ہی یہاں سے پرائیویٹ کار کا ایک ٹیکہ لگوا لیا، جو کرایہ 150 لیرہ واپسی پر لگا ٹیکسی سے۔ اس کے جاتے وقت ہم نے ان کو 50 USD دیے، اور وہ بھی نیگوشیٹ کرا کر۔ کس میں جا رہے ہیں؟ بالکل ہائی ٹیک ہائی فائی۔ بولے گا کیا ہوگا، اور انہوں نے یہاں پہ کچھ ریموٹ بھی دیا ہوا ہے، اور ریکلائن بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی بہت ہی کوئی قسم سے VIP سین ہے، اور پیچھے LCD چیک کریں۔ کار کا روف ٹاپ بھی دیکھ سکتے ہیں، ویسے چمکتا بھڑکتا۔ وہی کافی بنانے کا سین ہے یہاں پہ۔ اور ٹیکسیز کے لیے ہمارا مشورہ ہے، خالی اس بات کا دھیان رکھیں کہ ٹیکسی میٹر کے حساب سے چل رہی ہوگی اور اسی سے آپ پے کریں گے۔ یہ بات آپ پہلے ہی ٹیکسی ڈرائیور سے طے کر لیں۔ یہ LCD تو چل رہی تھی، لیکن اس پر کوئی چینل نہیں چل رہا تھا۔ ڈرائیور ہمیں سبھی اچھے ملے، تو اس میں ہمارے ایکسپیرینس کے حساب سے ہمیں نہیں لگتا اس میں کوئی پریشانی ہونی چاہیے۔ ہم استنبول آلموسٹ رات کے ٹائم پہنچے تھے، اور اگلے دن ہمیں برسا نکلنا تھا، تو صبح صبح کبوتروں کے ساتھ تصویریں لیں اور ناشتہ کیا، اور بس برسا کے لیے چلے گئے۔ پھر وہاں سے ہم پاموکالے اور انطالیہ ہوتے ہوئے واپس استنبول آ گئے۔ ان سب سٹیز کے ٹورز کی ہم نے الگ سے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، ان کا فل ٹور دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایئرپورٹ پر تھوڑا مسئلہ یہ رہتا ہے کہ ٹیکسی والے اکثر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کرایہ پہلے طے کر لیں اور وہ میٹر سے نہ جائیں۔ تو جب ہم انطالیہ سے پہنچے استنبول، تو ہم نے ان بھائی سے 150 لیرہ پہ طے کر لیا تھا۔ ہم ٹھہرے تھے سلطان احمد پہ واپس آ کر۔ اگر یہ آپ کو ڈائریکٹ روڈ کے تھرو لے کے جائیں گے تو وہ راستہ ہے تھوڑا لمبا، اس کے پیسے لگتے ہیں الگ۔ اگر یہ آپ کو فیری سے لے کے جائیں گے تو آپ نسبتاً جلدی پہنچ جائیں گے، لیکن پھر اس میں فیری کا کرایہ بھی شامل ہو جاتا ہے۔ تو آپ کی چوائس ہے۔ The car will go in the ferry. ہمارے کیس کے اندر انہوں نے ہمیں کرایہ تو طے کیا تھا ڈائریکٹ روڈ سے جانے کا، لیکن لے کے یہ ہمیں فیری سے گئے کیونکہ انہیں خود بھی اپنا ٹائم بچانا تھا۔ تو ہم تو یہی سجیسٹ کریں گے کہ آپ ڈائریکٹ روڈ والا کرایہ چوز کریں۔ یہ ایک بہترین اور سستا طریقہ ہے بوسفورس اور اس کے ارد گرد کے خوبصورت ویوز سے لطف اندوز ہونے کا۔ ہم استنبول میں 2 ہوٹل میں ٹھہرے۔ پہلا ہوٹل تھا تقسیم اسکوائر کے بالکل پاس،
جس کے اونر تھے یہ اورحان بھائی، اور دوسرا سلطان احمد ایریا میں سرکیسی کوائٹنس ہوٹل۔ دونوں لفٹ والے ہوٹل تھے، انگلش کا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور دونوں کو ہی ہم بہت زیادہ ریکمینڈ کریں گے۔ اب ظاہر ہے دونوں میں تو آپ رہ نہیں سکتے، تو دونوں میں سے ایک چوز کرنا ہو تو کیسے کریں؟ اگر آپ پیدل گھومنا پریفر کرتے ہیں تو سلطان احمد بہترین ایریا ہے، لیکن اگر آپ تقسیم کے پاس رہنا چاہتے ہیں، تقسیم ایریا بیسکلی فوڈ اسٹریٹ ہے استنبول کی، اور وہاں شاپنگ وغیرہ اور لائیو اسٹریٹ پرفارمنسز یہ سب بہت ہوتا رہتا ہے۔ تو اگر آپ وہاں رہنا چاہتے ہیں تو اورحان بھائی کا اسٹے اوے ہوٹل بہترین تھا، کیونکہ ساری ہیپننگ ایریا کے پاس ہونے کے باوجود ان کے ہوٹل کے اندر کافی خاموشی تھی اور کمرہ بالکل صاف ستھرا تھا، اور ساتھ میں اورحان بھائی کی ورلڈ کلاس ایڈوائزرز آپ کو استنبول گھومنے میں بہت مدد کریں گے۔ سرکیسی کوائٹنس ہوٹل بھی ون آف اے کائنڈ تھا، اور ہم اس کو بھی بہت ہی ہائیلی ریکمینڈ کریں گے کیونکہ ان کا اسٹاف بھی بہت ہی اچھا تھا۔ ہوٹل بہت صاف ستھرا تھا، یہاں بھی لفٹ تھی، انگلش کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور ناشتہ اس پرائس میں انکلوڈیڈ تھا۔ اس ہوٹل میں یہ بٹنز کا سسٹم بہت اچھا تھا، تو آپ بٹن پریس کر دیں تو اگر لائٹ جل رہی ہوگی تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ آپ روم سروس کروانا چاہتے ہیں، اور اگر نہیں چل رہی ہوگی تو وہ آپ کو ناک نہیں کریں گے۔ ترکی میں یا پھر استنبول یا باقی دوسری جو بھی سٹیز ہیں، سب میں مسلم شاور کا تھوڑا سین تھوڑا ڈفرینٹ ہے، باقی پاکستان کے لحاظ سے بھی آئی ایم شیور کہ انڈیا اور یو اے ای میں ڈفرینٹ ہے۔ تو یہ یہاں سے کھلتا ہے، سائڈ میں لگا ہوتے ہیں اس کے، اور یہ آن ہو رہا ہے، یہ دیکھیں۔ Burada öyle bir şey yok abi. सिंघाड़े जैसी चीज़ है दोस्त। استنبول میں ہم نے جو چیزیں کھائیں ان میں تھے ڈونر کباب ایسے ہی پلیٹر کی طرح، اور ڈونر کباب کا سینڈوچ، یہ لہمسون شاید ایسے ہی پروناؤنس کرتے ہیں اس کو، ادانا کباب، ازگر کوفتے، چکن سزلر پلیٹر، منتی، رائس پوڈنگ، ٹرکش آئس کریم، بہت ساری چائے، اور بکلاوا، اور بہت سارا بکلاوا، اور بہت ساری قسم کا بکلاوا۔ استنبول میں ہمارے حساب سے وہ کیا چیز ہے جو آپ کو ضرور کھانی چاہیے، تو اس کا جواب پہلے تو ہوگا کباب، کباب اور کباب، اور ساتھ ہی ٹرکش آئس کریم، اور آئس کریم بکلاوا بھی، اور کسی ریسٹورنٹ میں ٹریڈیشنل ٹرکش بریک فاسٹ بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ یہ ون آف اے کائنڈ ایکسپیرینس ہے، ہمیں بہت ہی مزہ آیا تھا، اتنے الگ الگ قسم کے ڈشز اور ان ہر ایک کے الگ الگ ٹیسٹ۔ اس کے اوپر ہم نے ایک الگ سے ویڈیو بنایا ہے اور ڈیٹیل ریویو دیا ہے ان آئٹمس کی اور ان کے ٹیسٹ کے حوالے سے، اس کا لنک ہم ڈسکرپشن میں دے رہے ہیں، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ جو ازگر کوفتے ہیں، ان کا ذائقہ تو نیکسٹ لیول تھا، مطلب ایک ہوتا ہے نا ڈیوائن، آپ کے منہ میں گیا اور ہو آپ ذائقہ ہی انجوائے کرتے چلے جائیں۔ یہ تو کوئی ہم نے 2-3 دفعہ جا کے اسی سیم ریسٹورنٹ سے کھایا، اور یہ ہر دفعہ کمال بہترین۔ استنبول کے کباب کی خاصیت یہ ہے کہ وہاں پر دمبے کے گوشت میں بھی ہینگ بالکل نہیں تھی، تو ہم بہت زیادہ ریکمینڈ کریں گے یہاں پر کہ آپ اپنا فوکس میٹ ریلیٹڈ ڈشز پہ ہی رکھیے۔
سب سے اچھی بات سلطان احمد ایریا کی یہ ہے کہ استنبول کی بہت ساری اٹریکشن آپ یہاں سے صرف پیدل ہی جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو ہماری طرح پیدل پھرنا پسند ہے تو آپ کو یہاں رہنے کا بالکل بھی افسوس نہیں ہوگا۔ ہم نکلے ٹوپکاپی پیلس پیدل اور وہاں شدید رش دیکھ کر واپس ہو گئے۔ بھوک بہت لگ رہی تھی تو ہم اس فینسی ریسٹورینٹ میں بیٹھ گئے۔ اس کی ہم نے ایک الگ سے ویڈیو بنائی ہے، اس کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال رہے ہیں۔ یہ لائیو کوکنگ کا سین بہت ہی کامن ہے استنبول میں۔ اکثر ریسٹورینٹ میں خواتین روٹیاں بیلتی ہوئی اور ڈالتی ہوئی نظر آئیں گی۔ کھانا کھا کر ہم چل دیے ہایا صوفیہ اور بلو ماسک کی طرف۔ ویسے لوگ یہاں پہ میٹرو میں بھی سفر کرتے ہیں، لیکن وہ ہر وقت اتنی کھچا کھچ بھری ہوئی تھی کہ بچی کے ساتھ اس میں چڑھنا ہمارے لیے بالکل بھی ممکن نہیں تھا۔ بلو ماسک کا اصل نام سلطان احمد ماسک ہے، جسے مقامی لوگ اسی نام سے پکارتے ہیں۔ یہ ان چند چیزوں میں سے ہے جو استنبول کا نام سنتے ہی آپ کی نظروں کے سامنے آ جاتی ہیں۔ یہ ہایا صوفیہ کے سامنے ہی بنی ہے، لیکن ہایا صوفیہ کی طرح اس کو آپ ہر وقت وزٹ نہیں کر سکتے۔ اس کے وزٹنگ آورز فکس ہیں۔ صبح 8 بجے کے بعد آپ اسے وزٹ کر سکتے ہیں، لیکن ظہر کی نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے وزٹرز کے لیے اسے بند کر دیا جاتا ہے، پھر نماز کے بعد کھلتی ہے۔ اسی طرح عصر پر بھی ہوتا ہے کہ نماز سے آدھے گھنٹے پہلے اسے وزٹرز کے لیے بند کر دیا جاتا ہے، اور مغرب سے پہلے اس کا وزٹنگ کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے ہی برابر میں کچھ مقبرے ہیں جس میں سلطان احمد کی قبر بھی ہے۔ یہ فاؤنٹین ہایا صوفیہ اور بلو ماسک کے بیچ میں ہے۔ تاریخی اعتبار سے ہایا صوفیہ ایک بہت ہی اہم بلڈنگ ہے، اور اس کو آج تک دنیا کے ایک آرکیٹیکچرل ماسٹر پیس کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اس کے پورے ٹور کی ایک الگ سے ویڈیو ہم نے بنائی ہوئی ہے، جس کا لنک ہم ڈسکرپشن میں دے رہے ہیں۔ ہایا صوفیہ کے اندر کسی کونے میں بیٹھ کر آپ لازمی اذان سننا چاہیں گے، کیونکہ اس ٹائم ایک الگ قسم کا سکون والا ماحول محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ ہایا صوفیہ کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے، اور اگر آپ استنبول جائیں تو یہ ان چند چیزوں میں سے ہے جو آپ کو لازمی دیکھنی چاہیے۔ آدھا کلمہ ہایا صوفیہ کے ستونوں کے ساتھ بندھا ہوا ہے، اور باقی کا آدھا کلمہ بلو ماسک کے ستونوں کے ساتھ۔ ہایا صوفیہ سے نکل کر پھر ہم نے سوچا کہ ارد گرد کے ایریا کو کچھ ایکسپلور کرتے ہیں۔ یہاں بہت سارے ریسٹورنٹ تھے اور سب ریسٹورنٹ میں بھرپور رونق لگی ہوئی تھی۔ بیچارے کو کوئی باندھ کے گیا ہوا ہے کسی کو۔ پھرتے پھرتے ہم پہنچ گئے اس بکلاوا شاپ پہ۔ یہ ٹرکی کی چند بہت ہی فیمس بکلاوا شاپ میں سے ایک ہے، اور یہاں ہم نے ٹرائی کیے بہت سارے بکلاوا۔ اس کی ایک الگ سے ویڈیو ہم نے بنائی ہوئی ہے، اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے رہے ہیں۔ جب ہم پہلے ٹوپکاپی پیلس گئے تھے تو وہاں بہت زیادہ رش تھا، اور 1-2 گھنٹے تک نمبر آنے کے کوئی چانسز نہیں تھے، تو اس دن تو ہم نے ارادہ ترک کر دیا تھا۔ پھر ہم اگلے دن دوبارہ نکل گئے ٹوپکاپی پیلس کے لیے۔ سلطان محمد II نے ٹوپکاپی پیلس بنانے کے لیے آرڈر کیا تھا 1459 میں، اور کہا جاتا ہے کہ لیٹ 1460s میں ٹوپکاپی پیلس بن کے تیار ہوا۔
توپکاپی پیلیس اور گلاٹا ٹاور ایسی جگہ ہیں کہ 9 بجے کے قریب قریب پہنچ جائیں، ورنہ رش بڑھتا ہی جاتا ہے اور بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ یہاں ہمارے حساب سے مین اٹریکشن ان کا ٹریجری والا کمرہ اور حرم سیکشن تھا، جہاں سلطان کا گھر، ان کے ازواج کے فلیٹس اور والدہ سلطان کا گھر تھا۔ اگر آپ نے ڈرامہ سیریل میرا سلطان دیکھا تھا تو یہ جگہ آپ کے لیے بہت ہی انٹرسٹنگ ہوگی۔ توپکاپی پیلیس سے نکل کر ہم نے سنی بلو ماسک اور آیا صوفیہ کے بیچ میں بیٹھ کے یہ ایکو ایفیکٹ والی اذان۔ پھر نماز پڑھ کے اور کچھ کھا پی کے ہم نکل گئے استنبول گرینڈ بازار کی طرف۔ گرینڈ بازار استنبول دنیا کے چند بڑے ترین اور زمانے قدیم سے چلے آنے والے بازاروں میں سے ایک ہے۔ یہاں آپ کو مسالہ جات، کپڑوں، لیمپ سے لے کر سونے کے زیورات تک ہر چیز ملتی ہے۔ اس کے بہت سارے گیٹ ہیں، اس لیے اندر گھستے وقت اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ کون سے گیٹ نمبر سے گھسے ہیں، تاکہ اگر آپ نے واپس اسی گیٹ سے نکلنا ہے تو آپ بھٹک نہ جائیں۔ اب وہ جو گیٹ نمبر یاد رکھنے والی بات ہم نے آپ کو بتائی تھی، وہ اپنے پرسنل تجربے سے بتائی تھی، کیونکہ ہم اپنا گیٹ نمبر دیکھنا بھول گئے تھے اور پھر کسی اور ہی گیٹ سے نکل کے کسی اور ہی دنیا میں پہنچ گئے، جہاں سے ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب راستہ کہاں کو جانا ہے۔ تو پھر یہاں سے ہم نے کی ٹیکسی اور چلے گئے تقسیم اسکوائر، کیونکہ جو شام کی وہاں کی رونق ہے وہ تو ابھی تک ہم دیکھ ہی نہیں پائے تھے۔ مغرب کے ٹائم یہاں پہ جو آسمان میں مختلف شیڈز آ رہے ہوتے ہیں، انتہائی خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں ان کے کافی بڑے بڑے جلسے بھی ہوئے ہیں۔ تقسیم اسکوائر دراصل اس چوراہے کا نام ہے اور اس کے ساتھ آگے پوری فوڈ اسٹریٹ ہے اور شاپنگ کا ایریا ہے۔ یہاں کی رونقیں اصل میں شام میں بڑھنا شروع ہوتی ہیں۔ یہاں آپ استنبول کی مشہور کبوتروں والی تصویر لے سکتے ہیں صبح میں، اور آئیکونک ریڈ ٹریم کے ساتھ بھی تصویر لینے کے لیے ایک اچھی جگہ ہے۔ باقی استنبول کی مختلف قسم کے کھانے آپ کو سب یہاں پر ملیں گے۔ اس کی ایک الگ سے ویڈیو ہم نے بنائی ہوئی ہے، اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے رہے ہیں۔ ترکی کی سڑکوں پر ٹیکسی رائڈ کسی رولر کوسٹر سے کم نہیں لگتی، کیونکہ سڑکوں پہ اتنی زیادہ ڈھلان ہے۔
پھر اگلے روز پہنچ گئے ہم گلاٹا ٹاور. گلاٹا ٹاور یہاں سے لوگ استنبول کا 360 ویو کرنے کے لیے آتے ہیں. بہتر ہے کہ 9 بجے کے آس پاس آپ یہاں پہنچ جائیں ورنہ رش بہت بڑھ جاتا ہے. پھر قریب بہت سارے کیفے ہیں، وہاں کچھ کھا سکتے ہیں. گلاٹا ٹاور کے پورے ایکسپیرینس کی ایک الگ سے ویڈیو بنائی ہے ہم نے، جس کا لنک ڈسکرپشن میں دے رہے ہیں. گلاٹا ٹاور کے ارد گرد کے ایریا میں یہ دکانیں ایک پورا ایگزیبیشن ڈسپلے لگتی ہیں گریفٹی آرٹ کا. گلاٹا سے فارغ ہو کر ہم نے ٹیکسی کی اور پہنچ گئے ڈولماباشے پیلس. ڈولماباشے ترکی کا سب سے بڑا محل ہے. یہاں اوٹومن امپائر کے سلطان تو رہ ہی چکے ہیں، ساتھ یہ پیلس ترکی کے فاؤنڈر کمال اتاتürk کی رہائش گاہ بھی رہا ہے. ان کا انتقال بھی اسی پیلس میں ہوا. ڈولماباشے کی مین بلڈنگ کے اندر زیادہ تر ایریاز میں یا تو آپ سیڑھیاں چڑھ رہے ہوتے ہیں یا اتر رہے ہوتے ہیں، تو اگر آپ بچوں کو اسٹرالر کے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں تو اسٹرالر اندر لے جانا ویسے بھی الاؤ نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھ کے جانے کا پلان کریں. تو یہ جگہ ویل چیئر فرینڈلی یا اسٹرالر فرینڈلی بالکل بھی نہیں ہے. آرکیٹیکچر اور تزئین و آرائش کے اعتبار سے یہ محل آپ کو ایک شاہانہ دور میں لے جاتا ہے. اس کی ایک الگ سے ویڈیو ہم نے بنائی ہوئی ہے، اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے رہے ہیں. شام میں ہوٹل کے پاس سے ہم نے جوائن کر لیا اس بوسفورس کروز کے ٹور کو. بوسفورس کروز یہ ایک ایسا ایکسپیرینس ہے جو ہمارے حساب سے آپ کو کسی قیمت پر مس نہیں کرنا چاہیے. استنبول کی 2 سائٹس ہیں، ایک یورپین سائٹ اور ایک ایشین سائٹ، اور دونوں کو ڈیوائیڈ کرتا ہے یہ بوسفورس. ہم نے بوسفورس کروز کی تھی یورپین سائٹ سے، اور ہم رستے میں بہت ساری مشہور جگہیں دیکھتے ہوئے ایشین سائٹ پہنچے تھے. جب ہم وہاں پہنچے تو بالکل سن سیٹ کا ٹائم تھا اور انتہائی خوبصورت مناظر تھے وہاں کے. کافی لوگ وہاں اتر کر کیفیز میں چلے گئے کچھ کھانے چائے وغیرہ پینے، لیکن ہمارے نزدیک یہ بہترین موقع تھا اپنی تصویریں لینے کا، تو ہم نے بہترین فوٹو شوٹ کیا. پھر ہم نے اتر کے آس پاس کا ایریا دیکھا. آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ کس ٹائم یہ واپس چلے گی، تو آپ اس سے پہلے واپس آ جائیں. تو ہم نے اڑوس پڑوس کا تھوڑا ایریا دیکھا، تھوڑی پکچرز لیں اور پھر واپس آ کر بیٹھ گئے یہاں بوسفورس کے سامنے سن سیٹ ہوتے ہوئے دیکھنے. ہماری زندگی میں کچھ بہترین مناظر جو ہم نے دیکھے ان میں سے یہ ایک تھا. اس کی ایک الگ سے ویڈیو ہم نے بنائی ہوئی ہے، اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے رہے ہیں. اگلے روز صبح ہم نکل گئے ٹریڈیشنل ٹرکش بریک فاسٹ ٹرائی کرنے. صحیح معنی میں جاندار ناشتہ دیکھنا ہے تو کسی ریسٹورنٹ میں ٹریڈیشنل ٹرکش بریک فاسٹ ضرور کھائیں. اس میں انڈا، چیز، فروٹس، اولیوز، مختلف اقسام کے جیم، ہنی، اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ سب کے ہمیں نام بھی نہیں پتا، لیکن سب بہت ہی مزے کا ہوتا ہے. پیٹ تو بھر جائے گا لیکن نیت نہیں بھرے گی. اگلے روز ہم نکل گئے سلطان احمد کی سیر کو پھر سے.
no poi vale. Basta uno con me ma. Quindi Dio ma già. इसकी एक अलग से वीडियो हमने बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। शाम के वक्त हम निकल गए एमिनोनो की तरफ। रस्ते में रेलवे स्टेशन के करीब रखा हुआ ये आसार कदीमा का हिस्टोरिक ट्रेन इंजन बाहर डिस्प्ले पे लगा हुआ था। सुल्तान अहमद एरिया में क्योंकि इतना ज़्यादा टूरिस्ट आता है तो अक्सर ये एरिया में एंटर होने वाली रोड इसी तरह टैक्सीज से भरी रहती है और बम्पर टू बम्पर रश रहता है। एमिनोनो इस्तांबुल के चंद फेरी स्पॉट में से एक ये भी है। सुल्तान अहमद एरिया के साथ लगा हुआ है। यहाँ लोग ऐसे ही बैठकर बोस्फोरस के व्यू से महसूस होते हैं। यहाँ पर काफी सारे कैफेज भी हैं, तो आप चाहें तो किसी कैफे में बैठ के वक्त एंजॉय कर सकते हैं। रेडी, थैंक यू। इस क्यूट से बकलावा और टी कैफे के बराबर से हम कई बार गुजरे पर बैठ नहीं सके। तो जिस रोज हम वापस जा रहे थे कुछ देर के लिए बारिश गोया इसीलिए रुकी थी कि हम इस प्यारे से कैफे का चक्कर लगाए आए। मजा आ गया। इसकी एक अलग से वीडियो हमने बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। ओके, रेडी, डन, थैंक यू। इस्तांबुल का मौसम कैसा है? इस्तांबुल के लिए कहा जाता है कि यहाँ बारिशें बहुत होती हैं, लेकिन खुशकिस्मती से हमें सिर्फ एक ही दिन बारिश मिली, वो भी जिस दिन हम वापस आ रहे थे। फिर सुबह कुछ देर को बारिश रुकी थी और फिर दोबारा शुरू हो गई। वापसी पर जब हम मिशन इम्पॉसिबल 007 के हवाले से जाने वाले इस बॉस्फोरस ब्रिज से गुजर रहे थे तो फुल वही 007 वाली फील आ रही थी हमें। अब इस डर से कि कहीं बारिश की वजह से हम एयरपोर्ट पहुंचने में लेट ना हो जाएं, हम थोड़ा जल्दी ही निकल गए। लेकिन खिलाफ तवक्का हमें रोडें बिल्कुल खाली मिली और हम बहुत जल्दी एयरपोर्ट पहुंच गए। अगर जिनकी लॉन्ग कनेक्टिंग फ्लाइट्स हों उनके लिए हमें सिस्टम बड़ा अच्छा लगा कि आप आराम से 8 यूरो पे खाली एक केबिन या नहाने वहाने की सहूलत मिल सकती है। तो रियल टाइम बाथरूम ऑक्यूपेंसी बाहर नज़र आ रही थी, ये हमारे लिए बड़ी ज़रा थोड़ी डिफरेंट सी चीज़ थी।
اب ایئرپورٹ پہ ادھر ادھر پھر کے کیا کریں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا تو ہمیں دکھ گیا یہ بکلاوا. اب بکلاوا سے اس قدر عشق ہو گیا تھا استنبول میں کہ ہم کھانے بیٹھ گئے. یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جتنے بکلاوے ہم نے استنبول میں کھائے وہ ایک طرف، اور یہ ایئرپورٹ والا آئس کریم بکلاوا اس کا لیول ہی اور تھا. So one last time before the flight. زبردست. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے استنبول سٹی اور ساتھ ہی ٹرکی کا ایک انتہائی خوبصورت اور یادگار سفر اپنے اختتام کو پہنچا. آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی. آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے. اگر پسند آئی ہے تو یہ جو لائک کا بٹن دیا ہوا ہے، ہاں یہی بالکل یہ انگوٹھے والا، اس کو دبا دیجیے. اور برابر میں جو ریڈ کلر کا سبسکرائب کا بٹن دیا ہے، اگر پہلے نہیں دبایا تھا تو اس کو بھی دبا دیجیے، کیونکہ بھائی آگے کی ویڈیوز بھی تو دیکھنی ہے نا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.